اسرائیل نے اپنی بے تحاشا بمباری سے 10,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس میں بچوں اور عورتوں کی تعداد 8,000 کے قریب ہوگی۔ ضعیف اور معذورین بھی 2,000 کے قریب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اہمیت رکھتی ہے کہ 121 ممالک تو فلسطینیوں کی تائید میں موجود ہیں۔ صرف 14 ممالک امریکہ و اسرائیل کے ساتھ موجود ہیں اور 45 ممالک غیر جانبدار ہیں۔ گزشتہ 3,000 سال میں کبھی بھی دنیا میں یہودیوں کی حکومت کے آثار نہیں ملتے۔ دوسری جنگ عظیم میں عثمانی خلافت کی شکست کے سبب یورپ و امریکہ نے فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم کر دی، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ خود کو دہرائے گی اور یہودیوں کی مملکت ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے امریکہ بھی بکھر جائے، کیونکہ اس کے صدور اسرائیل کے حامی اور مسلمانوں کے خلاف تنگ نظری پر قائم ہے۔ اگر خدا نخواستہ تیسری جنگ عظیم ہو جائے تو صرف 14 ممالک امریکہ و اسرائیل کے ساتھ دیں گے اور مخالفت میں 121 ممالک میدان میں ہوں گے اور 45 ممالک غیر جانبدار ہوں گے۔ ایسے پس منظر میں تیسری جنگ عظیم کا واضح نتیجہ نظر آنے لگا ہے، جس میں اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا اور امریکہ کی بالادستی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس جنگ کا پس منظر یہ ہوگا کہ روس، چین، شمالی کوریا اور 121 ممالک کی جدید ترین فوجی طاقت ایک جانب ہوگی۔ فرانس نے بھی انصاف پسندی کی بات کی ہے اور کہا کہ فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا تو اسے فرانس نہیں مانے گا۔ ان حالات میں ظلم و جبر کرنے والوں کے ساتھ کتنے ملک رہ جائیں گے؟ وہ تو صرف 14 ہوں گے، جو کہ 121 ممالک کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہندوستان نے فوری طور پر اصلاح کرتے ہوئے اپنے موقف کو تبدیل کر دیا اور غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ مودی نے ہندوتوا کی بالادستی کے چکر میں ابتدا ہی سے اسرائیل کی تائید کی تھی، لیکن مودی کے اس اعلان پر چین نے عملاً مشرق وسطیٰ کے سمندر میں 6 بحری بیڑے اتار دیے۔ پھر ہندوستان کو حالات کی نزاکت کا احساس ہوا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر چین کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، جبکہ چین کے ساتھ سرحدی تنازع دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اسرائیل کی تائید کی صورت میں ہندوستان اور چین سے راست طور پر ٹکراؤ کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ ان حالات کو دیکھ کر ہندوستان نے فلسطینیوں کے لیے غذائی امداد بھیج کر اپنے سابقہ اقدام سے واپسی کر لی ہے۔ گزشتہ 3,000 سال سے دنیا بھر میں یہودیوں کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ یہ ہمیشہ سے دنیا بھر میں خانہ بدوشوں کی طرح بھٹکتی پھرتی رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد صلیبیوں نے موقع دیکھ کر ایک جانب عربوں کو آزادی کا پروانہ دے دیا تو دوسری جانب عربوں کے درمیان اسرائیل بنا کر ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ ابتدا میں فلسطین میں صرف 6% یہودی تھے، لیکن انہوں نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے مطابق دنیا بھر میں یہودیوں کو لا کر بسایا اور اب ان کی تعداد 40% ہوئی تو دنیا نے ان کے لیے ایک آزاد مملکت اسرائیل کو قائم اور قبول کر لیا اور اسرائیل کے لیے 55% حصہ عطا کیا گیا اور 45% فلسطینیوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اسرائیل نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ فلسطینیوں کی زمینات پر قبضہ کرنے لگا اور اب فلسطین کے لیے صرف 20% زمین باقی رہ گئی تھی۔ چونکہ اب فلسطینیوں پر ظلم کی حد پار کر گئی تو نتیجے میں فلسطینیوں نے مقابلہ آرائی کا تہیہ کر لیا۔ اب انہیں شاید چین، روس، شمالی کوریا اور ایران ہتھیار سربراہ کر رہے ہیں۔ چونکہ امریکہ نے دنیا کے تقریباً ہر ملک کے خلاف سازش اور دھمکیوں اور توسیع پسندانہ اقدامات سے تنگ کر دیا تھا، اب حال ہی میں روس کو یوکرین کے معاملے میں پھنسا کر تباہ کرنے کی راہ پر گامزن تھا اور چین کی تجارتی شاہراہ کو ختم کرنے کے لیے گوادر بندرگاہ کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی موقع مل گیا کہ وہ بھی اسی طرح امریکہ کے خلاف مورچہ سنبھال لیں اور انہیں یہ موقع فلسطین اسرائیل کی جنگ کی صورت میں حاصل ہوا ہے۔ چونکہ ایران کی معیشت کو بھی امریکہ اور اسرائیل نے تباہ کیا ہے، بلکہ ایران کے نامی گرامی سائنسدانوں اور جرنیلوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ایران بھی امریکہ کی مخالفت میں چین، روس، شمالی کوریا اتحاد میں شامل ہو چکا ہے۔ اسی لیے یہ جنگ اب جلدی ختم نہیں ہوگی بلکہ طویل ہوگی۔ جتنا زیادہ طویل ہوگی اتنا ہی زیادہ نقصان امریکہ اور اسرائیل کا ہوگا۔ اس طرح سے چین، روس، شمالی کوریا و ایران کو ذہنی طور پر سکون بھی حاصل ہوگا، کیونکہ انہیں امریکہ اور اسرائیل نے بہت زیادہ زخم پہنچائے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے نتائج میں اسرائیلی مملکت کا خاتمہ ہو جائے اور امریکہ کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔